علی جانم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ چند دن پہلے ایک اداکارہ جو کہ بقول ان کے پہلے اداکارہ تھیں اور اب وہ توبہ کر چکی ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی کہ اور وہ بات کی کہ جو بالکل بھی ان کے کسی طرح بھی اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ کوئی توبہ کرے تو کوئی نماز پڑھے، کوئی روزہ رکھے، کوئی استغفار کرے، یہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن ان مسائل کو ٹچ کرنا کہ جس کے بارے میں کوئی بالکل جانتے ہی نہیں ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اداکاری شعبت میں تو چھوڑی ہے، لیکن اب اداکاری دین اسلام میں کرنے کا ارادہ ہے۔ معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، کیونکہ جو میں نے ویڈیو دیکھی ہے اس میں تو اداکاری ہی نظر آ رہی ہے کہ جیسے کہ وہ خود کچھ نہیں جانتی اور کسی نے لکھا ہے اور کسی فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے کسی نے لکھ کے دیا اور وہ پڑھ رہی ہیں۔ میں اس پہ چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا بڑے پیار سے، بڑے آرام سے، اور یہ بھی دعا کروں گا کہ خدا اس اداکارہ کو حقیقت میں توبہ کرنے کی توفیق دے، حقیقی توبہ نصیب فرمائے۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب علیہ السلام کے آخری وقت میں اپنے چچا ابو طالب کے پاس بیٹھ کے کہہ رہے تھے چچا کلمہ پڑھ لیں، چچا کلمہ پڑھ لیں۔ یہ وہ روایت ہے جو بخاری میں نقل کی گئی ہے، جو در حقیق موضوع ہے، حقیقت موضوع روایت ہے، گھڑی گئی ہے، بنائی گئی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ جس طرح سے ان کو لکھ کے دیا گیا، جو وہ کہہ رہی ہیں در حقیقت وہ ہی صحیح نہیں ہے۔ کیسے؟ اگر آپ ان کا وہ کلپ سنیں جو کہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہے تو بلا واضح وہ کہہ رہی ہیں کہ نبی کہہ رہے تھے کہ ایک ریکویسٹ ہے، کلمہ پڑھ لیجئے، لیکن ابو جہل اور امیہ جو مشرک تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اے ابو طالب کیا آپ عبد المطلب کی ملت سے رخ پھیر لو گے؟ یعنی وہ کلمہ پڑھنے سے روک رہے تھے اور پیغمبر کہہ رہے تھے کلمہ پڑھ لے۔ دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عبد المطلب کون ہیں؟ پیغمبر گرامی کے دادا۔ دوسرے لفظوں میں وہ اداکارہ اس معاملے میں اداکاری کرتے ہوئے کسی کے کہنے پر کہہ رہی ہیں کہ نہ ابو طالب مومن تھے، معاذ اللہ مشرک تھے، بلکہ پیغمبر گرامی کے والد بھی مشرک تھے اور دادا بھی مشرک تھے، اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مشرک کا بیٹا افضل الانبیاء کیسے ہو سکتا ہے۔ تھوڑی سی عقل ہو یا تھوڑی سی عقل استعمال کی جائے تو سمجھ آ جاتی ہے۔ اسماعیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اول العزم ہیں، رسول اللہ ہیں، صاحب صحیفہ ہیں، صاحب کلمہ ہیں، لیکن ان کی ماں ایسی ہے، خدا فرماتا ہے ان کا کفر نہیں تھا۔ ہمارے نبی فخر عیسیٰ ہیں اور بے شک وہ فخر عیسیٰ ہیں، تو اگر وہ بقول اس اداکارہ کے، وہ بقول ان کے جو ان سے اداکاری کروا رہے ہیں، اگر وہ ان کے بابا مشرک تھے یا دادا مشرک تھے تو پھر مشرک سے ایک اول العزم پیغمبر کیسے آ سکتا ہے؟ یہ بات سمجھ سے بالا ہے۔ اور پھر کہہ رہی ہیں کہ نبی کہہ رہے تھے کہ میری چاہت ہے آپ کلمہ پڑھ لیں، لیکن ایک خدا کی چاہت ہے، ایک نبی کی چاہت ہے۔ نہیں صاحبہ، آپ کو غلط کسی نے لکھ کے دیا، تھوڑا غور کریں۔ جو خدا کی چاہت ہے وہی محمد کی چاہت ہے، اور جو مصطفیٰ کی چاہت ہے
وہی خدا کی چاہت ہے۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا حبیب جو کہتا ہے وہ وہی ہوتی ہے، یا اس طرح کہہ دیں کہ وہ کہتا ہی نہیں ہے جب تک وحی نہ آئے، یعنی جو چاہت مصطفیٰ کی ہے وہ چاہت خدا کی ہے، دونوں کی چاہت میں کبھی فرق نہیں آیا۔ یا تو آپ پیغمبر گرامی کو محبوب خدا کہنا چھوڑ دیں، یا پھر کما حق کہو محبوب مانے کہ جو خدا چاہتا ہے وہی مصطفیٰ چاہتے ہیں، اور جو مصطفیٰ چاہتا ہے وہی خدا چاہتا ہے۔ اور پھر وہ آیت کوٹ کی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی دشمنی میں یا علی کی دشمنی میں، کہ جو اس واقعے سے کہ جو مکہ میں ہوا اور جو ہوا بھی نہیں، جو بنایا گیا، بنایا کس نے؟ 3 راوی اس کے ذکر ہوتے ہیں جو اس روایت کو ذکر کرتے ہیں، ان میں سے ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ وہ مدینے کی زندگی میں پیغمبر گرامی کی وصال سے 3 سال پہلے مسلمان ہوتے ہیں، اور وہ واقعہ کوٹ کر رہے ہیں مکے کا، یعنی 10 سال پہلے کا۔ جو شخص 10 سال پہلے نہ اسلام میں موجود تھا نہ مکہ میں موجود تھا، وہ مکے میں ہونے والی، کان میں کی جانے والی بات کوٹ کر رہا ہے، اور جو آیت کوٹ کی گئی وہ 12 سال، اس واقعے کے جو بنایا گیا اس سے 12 سال بعد نازل ہوئی، جو فریقین شیعہ سنی کتابوں میں ذکر ہے۔ کیوں؟ صرف علی کی دشمنی، ولایت علی کی دشمنی میں۔ اب چونکہ بات لمبی نہ ہو جائے، میں سمیٹنا چاہتا ہوں اس کو۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کلمے میں نہ آتا ہو، یعنی محمد کا کلمہ پڑھ کے اگر لوگ مسلمان نہ ہوتے ہوں، تو من کنت مولا فہذا علی مولا کی دشمنی میں یہ مسلمان خود محمد کو کافر کہہ دیں۔ ابو طالب تو کہاں، اس ابو طالب کو کافر کہتے ہیں جس کی گود کو خدا اپنی گود کہتا ہے۔ الم یجد کا یتیما فآوا، اے محمد تو یتیم تھا، ہم نے تمہیں پالا۔ کس نے پالا؟ ابو طالب نے۔ کس نے ذمہ داری لگائی پیغمبر کے پالنے کی؟ پیغمبر کے دادا نے۔ محمد کا، کسی بھی نبی کا نہ باپ مشرک ہو سکتا ہے نہ دادا، یہ پاک صلبوں سے آتے ہیں۔ جو خود پاک نہ ہو وہ بیٹا کیا پاک دے گا؟ محمد وہ ہیں جن کو پالا ابو طالب نے، اور ابو طالب وہ ہیں کہ ایک تو بانی اسلام کو پال رہے ہیں، اور دوسرا کسی حوالوں کی ضرورت نہیں، یہاں پہ ہر تاریخ میں لکھا ہے کہ جب دوسری وحی آئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، دعوت ذو العشیرہ جسے کہتے ہیں، تو اس کا اہتمام ابو طالب کے گھر میں کیا گیا۔ اسلام کے بانی کو پالا ابو طالب نے، اسلام کی پہلی محفل، اسلام کی پہلی مجلس، اسلام کا پہلا جلسہ برپا کیا اپنے گھر میں ابو طالب نے، جبکہ محمد کا اپنا گھر موجود تھا، جناب خدیجہ سے شادی ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود پیغمبر کے کہنے پر ابو طالب نے اپنے گھر میں اہتمام کیا۔ لوگ کہتے ہیں ابو طالب کافر۔ اسلام کے بانی کو پالا ابو طالب نے، اسلام کا آغاز ابو طالب نے اپنے گھر سے کیا، اور جس کو ابو طالب نے پالا، جب وہ محمد بنا یا علی بنا، اور فریقین کی کتب سے ثابت ہے کہ محمد خاتم الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں، اور علی واحد محمد کے بھائی ہیں، جو افضل الاوصیاء ہیں، جو افضل الاولیاء ہیں، جو منبع مرکز اولیاء ہیں۔ ولایت علی کے در سے نکلتی ہے، ان کے پالنے والا کافر، اور جس کو پالا، جس کا کلمہ پڑھ کے سارے مسلمان ہوتے ہیں، وہ مسلمان کافر کا ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد نفاق سے پاک ہی تم تب ہوتے ہو جب علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہو۔ اللہم صلی علی محمد و محمد۔